میں یہ پیغام دیتا ہوں اس دن پہ کہ 14 فروری کو کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو پھول پیش کرنے کی بجائے اپنی بہن کو حجاب پیش کرو، تاکہ وہ کسی سے پھول قبول نہ کرے، وہ کسی کے محبت کارڈ اور تحفے قبول نہ کرے۔ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی سے محبت کرنے کی بجائے، اس سے دوستی کرنے کی بجائے اپنی بہنوں سے دوستی کرو، تاکہ وہ باہر دوست تلاش نہ کریں۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سامعین محترم، 14 فروری اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ حیاش سوز رسم، یہ دن، اس کا آغاز یورپ سے ہوا، اور آج بھی یورپ کے اندر اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اس دن کے مخالف ہیں، اس کو مناتے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری اقدار کے منافی حیا سوز تہوار اور دن کینسر کی طرح مسلمانوں کے اندر بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے منانے والوں میں ہر سال اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس دن کو تجدید محبت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کے کارڈ اور پھول پیش کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جن کے درمیان کوئی حرمت والا رشتہ نہیں ہے، جو نکاح کے رشتے میں منسلک نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ ایسے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار، ایک دوسرے کو محبت کے کارڈ، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ، اور یہ سارے کام ویلنٹائن ڈے میں کیے جاتے ہیں۔ اور مغرب اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر، اور اس میں سے ملک پاکستان کے اندر ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر اس کو بڑا مشہور کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اسلام حیا کا درس دیتا ہے، اسلام شرم کا درس دیتا ہے۔ حیا اللہ سے، حیا اس کی مخلوق سے، اور صرف اسلام ہی ایسا مذہب نہیں جو حیا اور شرم کا درس دیتا ہے، بلکہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے جو ایک فطرتی عمل ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس بات کو بتلایا، شرم و حیا، کہ لوگوں اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرو، شرم پیدا کرو، اللہ سے حیا کرو، اس کی مخلوق سے حیا کرو، کیونکہ لوگوں
کا جو حیا ہے یہ اللہ سے حیا کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ وہ چیز جو لوگوں نے پہلی امتوں کے کلام میں سے پائی ہے، جو پہلی امتوں میں بھی موجود تھی، ہر نبی نے جس کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی، بتلایا، جو ہر نبی کے بنیادی اہداف میں جو بات شامل تھی وہ کیا تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے، پھر اس بندے سے ہر کام کی امید کی جا سکتی ہے جس بندے میں حیا نہیں ہے۔ اور جس بندے میں حیا اور شرم موجود ہوتی ہے اس میں خیر کا کوئی پہلو موجود ہوتا ہے۔ لوگوں سے حیا کرنا، لوگوں سے شرم کرنا، یار لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں یہاں برائی کروں گا، برا کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں سے جو حیا ہے، لوگوں سے جو شرم ہے، یہ اللہ سے حیا کا باعث بن جاتی ہے۔ جب وہ انسان لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کر رہا، لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں کا حیا کرتا ہے، میرا ابو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، چاچا ماما تھا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اللہ سے حیا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے میں لوگوں کا حیا نہ رہے تو پھر وہ اللہ کا حیا کہاں کرے گا؟ جس کے سامنے رہتے ہوئے لوگ اس کے پاس پھر رہے ہیں، ان میں چلتا پھرتا برائی اور فحاشی کے کام کر رہا ہے، تو پھر وہ اللہ سے حیا بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے لیے نعمت ہیں جن میں آپ اگر بیٹھے ہوں تو آپ گناہ نہ کر سکیں، اور ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ بیٹھیں کہ جن میں آپ بیٹھ کر گناہ کریں اور آپ کو شرم نہ آئے۔ استحیوا من الناس، صحابہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے حیا کیا کرو۔ لوگوں کا حیا اللہ کی حیا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے درمیان نکلا ہوں اور ننگا سر نکلا ہوں، میرا سر ڈھپا ہوا ہوتا ہے۔ استحیاء من اللہ، اللہ سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے۔ اور حیا ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ الادب المفرد میں امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے، جامع الصغیر میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حیا اور ایمان ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو دوسری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، اور جس میں ایمان نہیں ہے اس میں حیا بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر حیا ہے تو مطلب ایمان بھی ہے، اور جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جس چیز میں حیا ہو جاتا ہے، جس چیز کے ساتھ حیا مل جاتا ہے، زانہ، اسے مزین کر دیتا ہے، اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ چیز خوبصورت اور خوشنما نظر آتی ہے، اچھی بن جاتی۔ اور جس چیز کے اندر بے حیائی آ جائے، وما كان الفحش في شيء الا زانه، جس چیز میں بے حیائی آ جائے، بے شرمی آ جائے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بے حیائی اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ وہ بندہ چاہے باہر سے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ چیز کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، چمکدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا باطن بے حیا ہے، اس کا باطن بے جو ہے وہ عیبدار ہے، وہ برا ہو چکا ہے، عیبدار ہو چکا ہے۔ تو جس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر شرم ہے، وہ چاہے اس کا رنگ صاف نہیں ہے، اس کا رنگ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش نما ہے،
وہ خوبصورت ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے خوبصورت قرار دیا ہے، اور جس میں بے حیائی آ جاتی ہے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے، چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ۔ اللہ اکبر۔ شرم اور حیا، اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، عفت کا درس دیتا ہے، پاک دامنی کا درس دیتا ہے۔ اور یہ جو اس دن کے اندر جو تہوار یہ مانا جاتا ہے، جو اس میں بے حیائی ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے کلمہ پڑھنے والے ادھر سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، جو ایمان کے منافی ہیں۔ یہ کفار کی تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسلام تو حیا کا درس دیتا ہے۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف سفر کرتے ہیں، ایک کنویں کے گرد کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو نوجوان لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جائیں گے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پلا دیا، وہ گھر چلی گئی، اپنے باپ کے سامنے انہوں نے معاملہ رکھا، شعیب کے سامنے، کہ یہ بات ہوئی ہے۔ تو ایک کہنے لگی ابا جان اگر ہم اسے مزدوری پر رکھ لیں، اجرت پر رکھ لیں، بندہ مضبوط ہے، صحت مند ہے، حیادار بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، تو کہا جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے، خود نہیں آ سکتے تھے، بیٹی کو بھیجا، بیٹا نہیں ہے، بیٹی بلانے کے لیے آتی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے، آپ کو بلایا ہے، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے گھر میں، پھر جا کیسے رہی ہے؟ اذ جاءت احداہما، جب ان میں سے ایک آئی، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے تمشی علی استحیاء، وہ کیسے آئی، اس کی چال کیسی تھی، اس کا لباس کیسا تھا، اس کا چلنا کیسا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا بول چال کلام کیسا تھا، رویہ کیسا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تمشی علی استحیاء، حیا، گویا کہ وہ حیا کی سواری پر سوار تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمشی باستحیاء، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، بلکہ کہا تمشی علی استحیاء، اتنی حیا والی تھی، اتنی شرم اس کے اندر تھی کہ گویا کہ وہ حیا کی سواری پر سوار تھی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ خیر قرآن کے اندر کر دیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے دل کے اندر کتنا حیا ہے، کتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ غلام ہے، بادشاہ کی بیوی، سارے دروازے بند کر دیتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور الزام بھی نہیں لگ سکتا، مقدمے کا خدشہ بھی نہیں ہے، دعوت عورت کی طرف سے، کوئی عام عورت نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وہ دعوت دے رہی ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازے اس نے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، یوسف علیہ السلام کو زنا کی، بدکاری کی دعوت دی ہے۔ اللہ، یہ ہے ایمان کا امتحان، حیا اور شرم کا امتحان ہے۔ یہاں پہ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور وہ تھے بھی غلام، ایک آزاد بندہ، اس کی سوچ اور معیار الگ ہوتا ہے، اس کی سزا الگ ہوتی، وہ تو غلام تھے، عزت کا معاملہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، کہا اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے دوڑ لگا دی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ دروازے سارے بند ہیں، بند کر دیا اس نے، اسباب سارے موجود ہیں، دعوت عورت دے رہی ہے بدکاری کی، دروازوں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حیا، یہ ہے ایمان جس کا درس اسلام دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حیا کی تعلیم، شرم و حیا نبی علیہ السلام کتنی کرتے تھے؟ آپ کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں
کہ کمواری بچی لڑکی میں اتنا شرم و حیا نہیں تھا جتنا نبی کریم علیہ السلام شرم و حیا کرنے والے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا کی تعلیم دینے والے تھے۔ آپ کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ کتنا حیا کرنے والے تھے، ان میں کتنی شرم تھی۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، اجازت مانگی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ بتایا گیا ابو بکر، کہا اجازت دے دو۔ پھر دروازہ کھٹکتا ہے، کہا کون؟ عمر، آ جاؤ اندر، اجازت مل گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازہ کھٹک جاتے ہیں، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ کہا عثمان۔ نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ران سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنا کپڑا صحیح کرتے ہیں۔ حضرت عثمان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوتی ہیں، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، حضرت عمر آئے، آپ سیدھے نہیں ہوئے، لیٹے رہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو صحیح کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں تستحی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شرم و حیا ہے۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم علیہ السلام کی، یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ آپ نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا نمونہ اپنے اصحاب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اگر تم میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا، اگر ان جیسا ایمان نہیں تمہارا ایمان قبول نہیں۔ اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھو، ان کا ایمان کیسا تھا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے تمہارا ایمان صحیح ہے۔ اپنے شرم و حیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کے شرم و حیا کو دیکھو، اس کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان کا کردار، مسلمان کا کام تو یہ ہے، وہ تو عورتوں کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، ان کا محافظ ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے پہرے دار بن کر کھڑا رہتا ہے۔ وہ عورت چاہے اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹی ہو، کوئی کسی رشتہ دار کی عورت کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کی عورت کیوں نہ ہو۔ مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھا سنا نہیں، محمد بن قاسم سندھ کون سی چیز لے کر آئی تھی؟ محمد بن قاسم یہاں پہ وہ جب ساحل پہ کچھ لوگوں کا قافلہ گزر رہا تھا، سری لنکا کے باسی تھے، راجہ دار نے ان کے مال کو لوٹ لیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، ان کی عصمت دری کی۔ انہوں نے پکارا، حجاج بن یوسف کو خط لکھا، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کو آؤ۔ حجاج بن یوسف اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھا جب تک کہ اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو 17 سالہ نوجوان لشکر لیتا ہے، لشکر جرار کو تیار کرتا ہے اور سینکڑوں کلومیٹروں کا سفر طے کرتا ہوا، علاقوں کو، ندیوں کو، نالوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو عبور کرتا ہوا یہاں سندھ کے اوپر آتا ہے۔ راجہ دار کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس کو شکست دے کر ان کو آزادی دلواتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا کردار۔ اور وہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ جب اموریہ کی سلطنت کا بادشاہ جو تھا، اس نے ایک مسلمان بڑھیا عورت کو قید کیا، اس پر ظلم و ستم کیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، تو اس نے آواز لگائی تھی، اللہ کو پکارا اور کہتی، واہ معتصمہ، اے معتصم باللہ میری مدد کرو۔ معتصم باللہ کو کسی نے بتایا اموریہ سلطنت کا حکمران ہے، اس نے مسلمان عورت کو اپنے پاس قید کیا ہوا ہے اور اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ غلام جام پیش کر رہا تھا اس وقت، اس نے غلام کو کہا، یہ جام پینے کا وقت نہیں ہے، یہ آرام کا وقت نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کا، زیب و زینت کو اختیار کرنے کا، آرام کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت تک میرے اوپر نیند حرام ہے، آرام حرام ہے، جب تک کہ میں اس بڑھیا کی مدد نہیں کرتا، اس کو آزادی نہیں دلواتا، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت نہیں کر لیتا، اس کا پیرا نہیں دیتا، اس وقت تک یہ ساری چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔
نجومیوں نے کہا، ستارے یہ کہتے ہیں اموریہ سلطنت کے اوپر حملہ کرنا یہ اب صحیح نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا، فتح نہیں مل سکتی آپ کو۔ ایک روایت کے مطابق اس نے نجومیوں کو قتل کروا دیا اور لشکر تیار کیا اور حملہ کر دیا اموریہ سلطنت کے اوپر۔ 90,000 عیسائیوں کو جہنم حاصل کیا، اموریہ سلطنت کو فتح کیا اور اس کنویں کے اوپر پہنچا جس کے اندر اس بڑی عورت کو قید کیا ہوا تھا، اس کو آزادی دلوائی، وہاں سے نکالا۔ یہ ہے مسلمان کا کردار، مسلمان حکمرانوں کا کردار۔ مسلمان تو اپنی عورتوں کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان کا کیا کردار ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ پیغام دیتا ہوں اس دن پہ کہ 14 فروری کو کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو پھول پیش کرنے کی بجائے اپنی بہن کو حجاب پیش کرو، تاکہ وہ کسی سے پھول قبول نہ کرے، وہ کسی کے محبت کارڈ اور تحفے قبول نہ کرے۔ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی سے محبت کرنے کی بجائے، اس سے دوستی کرنے کی بجائے اپنی بہنوں سے دوستی کرو تاکہ وہ باہر دوست تلاش نہ کریں۔ ان کو محبت سے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، ان کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ اپنے دوستانہ رویہ رکھو تاکہ وہ باہر دوست تلاش نہ کریں۔ مسلمان تو حیا والا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے، اپنی تو دور، وہ تو بیگانوں کی، غیر مسلموں کی عورتوں کی حفاظت کرنے والا۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ہماری تاریخ ہے جس کو آج مسخ کیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اقدار کی حفاظت کے لیے، اپنے تہواروں کی حفاظت کے لیے، ملک کی ملی ثقافت کے لیے کھڑے ہوں، اپنے نوجوانوں کے اس کے اوپر جو ہے بیدار کریں، ان کو شعور پیش کریں، ان کو تعلیم دیں۔ یہ ہمارے رسم و رواجات نہیں ہیں، یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، یہ ہماری ثقافت اور تہذیب نہیں ہے، یہ یورپ کی تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ آج اس کے اوپر نہیں چلنا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کفار، یہ جنگ ہے، یہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے۔ میدانوں کی جنگوں کا دور تھا، اب جو ہے وہ نظریات کی جنگیں ہوتی ہیں۔ غالب قوم اپنے نظریات مغلوب قوم کے اوپر ٹھونستی ہے اور اس کے اوپر ان کو عمل پیرا کرواتی ہے، عمل کرواتی ہے اپنے نظریات کے اوپر۔ یہ نظریات کی جنگ ہے۔ آج اپنے نظریات کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی ثقافت کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے کلچر کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شلوار قمیض چادر دوپٹے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ دن، یہ حیات سوز رسمیں جو ہیں، یہ دن، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارے اس خطے کی ثقافت ہے۔ اسلام تو دور، ہمارے خطے کا جو مزاج ہے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن جو ہے، ان کی جو ثقافت ہے، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام تو دور کی بات۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی، ان کی کلچر کے اوپر چلو گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، بنش چلو گے، جو کام انہوں نے کیا وہی کام تم کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اور آج ہمارے مسلمان وہی کام کر رہے ہیں۔ جو کفار کی تہذیب ہے، جو یورپ کا کلچر ہے، جس طرح ان کا رہن سہن ہے، جس طرح ان کا لباس ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی وضاقتہ ہے، ان کا بول چال ہے، جس طرح ان کی زبان ہے، جو کام وہ کرتے ہیں، آج ہمارے مسلمان فخر سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ اپنی زبان کو چھوڑ کر ان کی زبان میں بولنا، اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم سمجھتے ہیں۔ اپنا لباس چھوڑ کر ان کی طرح کا لباس پہننا، اس کو جو ہے روشن خیالی شمار کرتے ہیں۔ کبھی مرد عورتوں کو پھول پیش کرتے ہیں، کبھی عورتیں دوپٹے اتار کر سڑکوں پہ نکل کر آزادی مانگتی ہیں، نقاب سے، حیا شرم سے، اسلام سے آزادی مانگتی ہیں۔ یہ مسلمان کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیوی ہے، اس کی بہو ہے، اس کی بہن ہے، سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے۔
اور یہ مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، پلنے والا، عورتوں کی عزت کا جس کو محافظ ہونا تھا، یہ آج غیروں کی عورتوں کو پھول پیش کرتا پھر رہا، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن کفار کی تہذیب، ان کا کلچر ہم میں ناچتا پھر رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا نبی کا، پکا سچا جانتی ہوں۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ایک ایک پہلو پر اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہاریہا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتیوں، مسلمانوں، میں نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، ہر چیز نمایاں ہے، ہر مسئلے کو وعدہ کیا گیا، زندگی کے ہر پہلو، ہر موڑ پر اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کے حکام موجود ہیں، پیدا ہونے سے بعد کے، جوانی کے، بڑھاپے کے، مرنا اور مرنے کے بعد تک کے مسائل اور احکام شریعت نے بیان کیے، اسلام میں موجود ہے۔ اسلام تو ایسا مکمل اور کامل دین، مکمل ضابطہ حیات، وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، جون سا مرضی پہلو ہو، ہر جگہ پہ اسلام موجود ہے۔ یہ کفار کی سازش ہے کہ اسلام کو مسجد تک محدود کر دو، یہ درس تدریس کا کام کرنا، اسلام پڑھنا سیکھنا سکھانا یہ بس مولویوں کا کام ہے، باقی لوگوں کی کھلی چھٹی ہے، مولوی کو کمی بنا دو، جس طرح لوہار ہوتا ہے، نائی ہوتا ہے، دوسرے تیسرے کمی، مولوی کو کمی بنا دو۔ دین کی تذلیل کی ہے یہ کفار نے، اور آج ہم اسی بات پر کھڑے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا عزت ہے علماء کی؟ نوکر سمجھتے ہیں ایک مسجد کے امام کو لوگ، اور جس طرح اپنے نوکروں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اس کے اوپر آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ انگریز کر کے گیا، یہاں پہ برطانیہ نے کیا، آج ہم اسی چیز کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑا تیر مار لیا ہم نے۔ کیا کیا ہم نے؟ نہ تمہارے پاس تہذیب اپنی ہے، نہ تمہارے پاس بول چال اپنا ہے، نہ تعلیم تمہارے پاس اپنی ہے، کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چیزوں سے نکلنا ہوگا ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر کاربند ہوں، اسلام حیا اور شرم کے اوپر کھڑی ہوں، ہماری بچیوں کے اندر شرم اور حیا ہو۔ پھر آئیے عہد کریں کہ اس دن ہم اپنے بچوں کو اس کے بارے میں شعور دیں گے، ان کو ان کے ہاتھوں میں حجاب دیں گے، اپنی بچیوں کو حجاب پہنائیں گے، اور ہم کفار کی تہذیب، ان کے کلچر اور ثقافت کے اوپر نہ خود چلیں گے، نہ اپنے بچے بچیوں کو چلنے دیں گے، بلکہ ہم ان کو اسلام کی تہذیب سکھائیں گے، اسلام کا کلچر دیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے، اسلام کا شعور دیں گے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اور یہ ہماری اسلام سے دوریاں ہی ہیں کہ جب ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہیں۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کفار تو چاہتے ہیں مسلمانوں میں فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، یہ زنا اور بدکاریوں میں لگ جائیں، جس طرح ان کے ہاں نکاح شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کے 8 9 عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں تعلق قائم کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، کوئی بچے پیدا کرنے کا تصور نہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کے خاندانی نظام کے اوپر وار کرو، اس کو ختم کر دو، ان کی تہذیب کو مٹا دو، اسی کے اوپر انہوں نے وار کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جو لوگ اس بات میں ملوث ہوں گے، بے حیائی کے اس کھیل کو کھیلیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں، مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اگر آج ہم نے ان کاموں سے توبہ نہ کی، باز نہ آئے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے نہ بچایا، تو یاد رکھنا یہ تہذیب ہماری یہ بھی جائے گی، ثقافت بھی جائے گی، شرم و حیا بھی جائے گا، اسلام بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے گے ہم، ہماری آنے والی نسلوں کو کلمے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کا عذاب جو آج ہم پر اجتماعی طور پر مسلط ہے، یہ عذاب رہے گا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں،
عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہ آج ہم جھیل نہیں رہے عذاب. یہ کبھی جو ہے یہ مہنگائی کا جو سیلاب ہے، یہ مزدور جو پس رہا ہے، غریب جو ہم سب پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ نئی نئی بیماریوں کا آ جانا، یہ زلزلوں کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا آ جانا، یہ اللہ عذاب دیتا ہے. لوگوں باز آ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو، لوٹ آؤ اسلام کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے نبی کی سنت کی طرف لوٹ آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے رب سے. اللہ جھنجھوڑتا ہے لوگوں کو چھوٹے موٹے عذاب دے کر، آزمائشوں میں ڈال کر، مصیبتوں میں ڈال کر، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں. لیکن اگر ہم نے اس سے نہ سمجھا، اس سے باز نہ آئے، تو جو رب ترکی شام کے اندر زلزلہ بھیج سکتا ہے وہ یہاں بھی بھیجنے پر قادر ہے. جو رب عاد سمود کو ہلاک کر سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ ہمیں بھی تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے. میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، شرم و حیا چاہتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام کے اوپر چلانا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے آج اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیجئے. اپنی ثقافت اور تہذیب جو ہے اس کے اوپر کھڑا کیجئے. جو اسلام نے پردہ، شرم و حیا کا حکم دیا، نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے، مرد کو بھی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، آج آئیے اس پر عمل پیرا ہو جائیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو اسلام کا پتہ ہو، ان کو دین کا پتہ ہو، وہ اپنی تہذیب کو کہیں بھول نہ جائیں، وہ غیروں کے کلچر کے اوپر نہ لگ جائیں. جس طرح کہ شاعر نے کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. واللہ آج یہی حالت ہے مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام نے جو ہے ایک نظام دیا ہے، ضابطہ حیات جو اسلام نے دیا ہے، شرم و حیا کا جو اسلام نے نظام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیرا.